اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جو ادراج کی گفتگو شروع ہو گئی تھی اور اقسام پہ گفتگو کرنی تھی، ہذہ اقسام، یہاں سے شروع کیجئے، بسم اللہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واما مدرج المتن فهو ان يقع في المتن كلام ليس منه، فتارة يكون في اوله وتارة في اثنائه وتارة في آخره، وهو الاكثر لانه يقع بعطف جملة على جملة او بدمج موقوف من كلام الصحابة او من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير فصل، فهذا هو مدرج المتن. ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج فيه، أو بالتنسيس على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين، أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر ولله الحمد. أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير أي في الأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، فهذا هو المقلوب. وللخطيب فيه كتاب رافع الارتياب. قد يقع القلب في المتن أيضا كحديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في عرشه، ففيه ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا ممن قلب على أحد الرواة، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيح. یہاں پر روکیے گا ابھی، یہاں پر ٹھیک ہے ادراج کی گفتگو چل رہی ہے، اس کے اوپر کچھ بہت زیادہ ڈسکشن کی بھی ضرورت نہیں ہے ہمیں، کیونکہ آلریڈی کافی ڈسکشن الحمدللہ اس پہ ہم تفصیل سے کرائے ہیں، کتب اس کے اوپر موجود بھی ہیں اور یہ دروازہ آج تک کھلا ہوا ہے، اس کے اوپر مزید کام ہو سکتا ہے۔ صرف میں یہ چیز پن پوائنٹ کرنا چاہوں گا اس مقام کے اوپر کہ یہ جو اقلاب ہے، قلب ہونا، فائن، تو یہ جو حدیث مبارکہ ہے نا، اللہ سبحانہ جو سائے سے متعلق ہے کہ جو لوگ، یعنی کہ 7 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے سائے میں، رحمت کے سائے میں رکھے گا، رحمت کے سائے میں، جبکہ جبکہ قیامت کے دن کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ یاد رکھیں حدیث شریف میں نا اس طرح کے بہت سے لوگوں کا ذکر آیا ہے جن کو اللہ پاک خاص اپنے رحمت کے سائے میں رکھے گا، اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ حافظ مرتضیٰ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جمع کیا ہے، اور ان کی تعداد غالباً 40 کے قریب جو ہے نا وہ مختلف روایتوں سے جمع کر کے جو انہوں نے جمع۔ پھر جو حافظ احمد بن صدیق الغماری رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد صاحب تھے محمد بن صدیق الغماری، انہوں نے پھر مزید اس کے اوپر لکھا ہے، اور نیئرلی تقریباً 70 یا 100 ان دونوں میں سے کوئی ایک عدد ہے کہ وہ وہاں تک اس کو روایتوں سے جمع کر کے لے کر گئے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خاص سائے میں رکھے گا۔ تو اس ادھر جو 7 کا ذکر آیا ہے، یاد رکھیں کہ 7 سے مراد اٹس ناٹ جسٹ اسپیسیفک ورڈ، جس والے کہ ہاں حافظ مرتضیٰ زبیدی تاج العروس والے، ہاں تاج العروس والے، یس تاج العروس والے وہی ہیں، مرتضیٰ زبیدی ایک ہی ہے گا ساڑھے تاریخ، ٹھیک ہے۔ تو سبحان اللہ جی، جاری رکھیں جی، بسم اللہ۔ أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة، أو كانت المخالفة بإبدال أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، فهذا هو المسترب۔ رکیں اب یہاں پر اضطراب کی تعریف جو حافظ نے کی ہے اس مقام کے اوپر، وہ یہ کی ہے کہ اگر 2 روایتوں کے اندر ایسا اختلاف پیدا ہو جائے کہ ایک کو آپ دوسرے کے اوپر ترجیح نہیں دے سکتے، تو اس کے بارے میں کہیں گے کہ یہاں پر اضطراب واقع ہوا ہے۔ عملاً ایسا نہیں ہے، اوکے، اگر عملاً ائمہ کا عمل اس کے اوپر ہے کہ اگر 2 روایتوں میں یا کچھ روایت میں اگر اضطراب بھی آ رہا ہے، اور اگر اس میں سے کوئی ایک ایسی ہے جس کو فوقیت دے بھی سکتے ہو، اس کے باوجود وہ اضطراب ڈکلیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس روایت کو بولتے ہیں کہ یہ مضطرب ہے، یہ روایت، اس کا یہ معاملہ ہے، فائن۔ تو یہ نہیں کہ اگر 2 روایتوں کو آپ کر ہی نہیں پا رہے تو پھر آپ کہیں گے جا کر اس کے اندر جو ہے نا وہ اضطراب جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، نو دیٹس ناٹ دی کیس ایٹ آل، اوکے۔ تو اس طرح کی بہت ساری جنرلائزیشن آپ کو یہاں ملتی ہیں، جب آپ ارلی محدثین کے کلام میں جاتے ہیں تو اس کا کوئی آپ کو سر پیر نظر نہیں آتا، یا اتنی زیادہ تخصیص یا اتنی زیادہ فارملائزیشن نظر نہیں آتی جتنا آپ کو ابن حجر بتانا چاہ رہے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن، لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث باضطراب بالنسبة إلى اختلاف في المتن دون الإسناد،
وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله كما وقع البخاري والعقيل وغيرهما، وشرطه ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع، ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل، أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. ومعرفة هذا النوع مهمة، وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما وأكثر ما يقع في المتون وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد. یہاں پر ولا يجوز ایک ہی نا بڑی شاندار اس کتابیں خطیب کا بھی کام ہے اس باب میں، المختلف والمختلف کے نام سے جو کتب ہیں وہ ہو گئیں، اور اس طرح تصحیف کے اوپر بھی بہت سی کتابیں لکھی ہیں، اس کا تکملہ وغیرہ بھی موجود ہیں، تو ریئلی گڈ بکس ٹو ریڈ. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے کیا مطلب عجیب سا ان لوگوں کو علم جو ہے نا وہ دیا ہوا تھا، بہت عجیب علم تھا ان کا. جی بسم اللہ. ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا والاختصار منه بالنقص ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين أو يدل ما ذكر ولا ما حذف بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما لا تعلق ككنز الاستثناء. اب یہاں پر اب مسئلہ یہ کیا ہو رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدیث کو اختصار کرنا یا روایت بالمعنی کرنا، آپ نے یہاں پہ قاعدہ بنا دیا کہ بھائی یہ وہ بندہ کر سکتا ہے جس کو پتا ہو کہ معنی میں خلل واقع نہیں ہو رہا، حذف نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا. معنی کا وہ کر سکتا ہے جیسے کہ آگے آپ پڑھیں گے اس کو، جس کو لغت صحیح اچھے طریقے سے آتی ہو اور وہ دیگر حجتوں کو بھی سمجھتا ہو. اب آپ بیٹھ کے جو مرضی کرتے رہے روایتیں جو ہونی تھی نا وہ ہو گئی ہوئی. اب وہ راوی زندہ تھوڑی، اب وہ روایت حدیث ابھی تھوڑی چل رہی ہے، وہ ہو گئی ہے، آلریڈی ہو گئی ہے. تو اب ہماری اس طرح کی اچھی اچھی باتیں کر لینے سے اٹس ریئلی ریئلی ڈیفیکلٹ کہ اب ہم کہیں کہ یہ معاملہ جو ہے نا کیا ہے. حقیقت یہ ہے اس مقام کے اوپر جو کہ واقعتاً ایک بڑی ایک چکا دینے والی چیز ہے کہ آپ کے پاس 90% بلکہ اس سے بھی زیادہ عدد بتا رہا ہوں جو روایات ہیں وہ بالمعنی ہیں، باللفظ نہیں ہیں، وہ بالمعنی ہیں کہ اور اس کے کچھ نا بچے کچھ کانسیکوینسز ہیں ان جو ہے نا وہ باتوں کے. وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ قرآن کے الفاظ پر تفکر کر سکتے ہیں ایک ایک لفظ کو لے کے تفکر کر، ایک ایک لفظ کو لے کے، حدیث میں جنرلی یہ پاسبل نہیں ہوتا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حدیث کو اتنا لفظاً لٹرل لے کر اس میں سے معنی نکال کے اس پہ غلوف کرنا اٹس جسٹ ٹو مچ. ایک لمٹ رکھنی چاہیے آپ کو. اچھا کیونکہ یو ڈونٹ ایون نو کہ جو آپ تک لفظ پہنچا ہے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ یہی بیان فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا. مثلا انما الاعمال بالنیات، یہ ایک ہی سند ہے، اس میں انما کے بغیر بھی ہے، اور انما کا فقہ الحدیث کے اوپر کیا امپیکٹ پڑتا ہے یہ اصول الفقہ پڑھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں. اگر یہ انما کے ساتھ ہوگی تو اس کا معنی کیا ہوگا، انما کے بغیر اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. ایک سمپل حدیث ہے آپ کی، ٹھیک ہے، مشہور، اس کے اندر یہ دیکھیں کیا ایشو آ رہا ہے. تو سبحان اللہ، یہ چیز جو ہے اس کو محدثین نے ڈسکس کیا ہے. حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، یہ ان کا میں نے پہلے بھی کافی پہلے حوالہ دیا تھا. یہ جو ہے نا عقود الزبرجد جو ان کی کتاب ہے علی مسند امام احمد، اس کے مقدمہ کے اندر انہوں نے یہ گفتگو کی ہے اس مسئلے کو لے کر کہ یہ مسئلہ جو ہوا ہے، کہتے ہیں کہ جو روات ہے نا ان کے لیے جائز رکھا گیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بالمعنی کر سکتے ہیں، کسی بھی چیز کو فائن بیان کر سکتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ یہ چیز جان لو کہ جو روایتیں ہم تک پہنچتی ہیں نا، ہم یہ سرٹنٹی کے ساتھ جانتے ہیں، یقین کے ساتھ یہ جانتے ہیں کہ سارے کے سارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ ہم تو اس پر بھی جزم نہیں کر سکتے کہ آپ نے ان میں سے بعض الفاظ استعمال فرمائے ہوں گے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ آدمی جو بندہ گفتگو کر رہا ہے وہ اس کے مترادف آپ کو بیان کر کے سنا دے، تو راوی جو ہے وہ مترادف آگے سے بیان کرتے تک چلے جائیں، کیونکہ اصل چیز تو معنی ہے نا جو مطلوب ہے، معنی ہے، ٹھیک ہے، جو مطلوب ہے.
اور کہتے ہیں اسپیشلی جب کسی نے بچپن میں سما کیا ہو، بعد میں ادا کر رہا ہو، یا لکھا نہ ہو اپنے پاس، یا صرف اپنے حافظے پر رلا کر کے بیٹھ گیا ہو، تو تب تو یہ چیزیں بہت زیادہ کامن ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں ضابط ان میں سے اس کو مانا جاتا ہے جو لفظ کو نہیں بلکہ روایت کے معنی کو جو صحیح طرح پکڑ لے، یاد کر لے، اس کو ضابط مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں اور جو خاص طور پہ جو تھوڑی طویل حدیثیں ہو جاتی ہیں نا، طویل حدیثیں ہو جاتی ہیں، ان کے اندر تو یہ جو ہے نا بعید ہے، کہتے ہیں نا بعید جدن کہ وہاں پر لفظ کا اعتبار جو ہے نا وہ ہوا ہوگا، لفظ کا اعتبار ہوا ہوگا. پھر آگے انہوں نے قول نقل کیا سفیان ثوری کا، کہتے ہیں کہ اگر میں تم سے یہ کہوں نا کہ میں نے جیسے سنا میں تمہیں ویسے آگے حدیث سنا رہا ہوں، تو میری بات کی تصدیق نہ کرنا، بلکہ میں معنی آگے نریٹ کرتا ہوں، تم لوگوں معنی نریٹ کرتا ہوں اس کا. ٹھیک ہے. تو اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ اسٹف. حدیث کو جو لوگ پھر اس کی روایتوں کو لے کر اس غلو میں جاتے ہیں نا کہ ان کے معنی کو پکڑ کے اور وہ چیز کرتے ہیں، ان کو اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اور یہی وجہ ہے کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ آپ سمپل حدیث پہ رلائے نہیں کریں گے، بلکہ جب تک حدیث کو آپ ادر دین حدیث سورسز سے کمپیئر نہیں کرتے، آپ کبھی بھی ایشورٹی میں نہیں جا سکتے کہ یہ جو معنی کنوے ہوا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. اور اس سے میری مراد یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو قرآن سے کمپیئر کریں گے، اور قرآن کا لفظ پرزروڈ ہے یار، یہ اس کی سب سے بڑی خوبی ہے، لفظ پرزروڈ ہے. پھر آپ دیکھیں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجموعی سنت ہے اس باب میں وہ کیا ہے، امت نے عمل کس چیز کے اوپر کیا ہے، علماء کا عمل کس کے اوپر ہے، تب جا کر آپ کسی روایت سے کوئی معنی جو ہے نا وہ اخذ کریں گے. ایک تو یہ مقام ہوتا ہے نا جہالا کا، جس پہ بہت سے خطبہ فائز ہیں کہ روایت موضوع ہوتی ہے، موضوع روایت ہوتی ہے، اس کا کوئی ٹکڑا پکڑتے ہیں، ایک لفظ پکڑتے ہیں، اور لفظ کو کھینچ کے جو کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا ہے اور یہ گدھا ہے، گدھے کی بھی دم ہوتی ہے، گھوڑے کی بھی دم ہوتی ہے، لہٰذا گھوڑا گدھا ہوتا ہے، گدھا جو ہے نا وہ گھوڑا ہوتا ہے. اس طرح کی منطقیں لگاتے ہیں وہاں بیٹھ کے، یو نو وٹ آئی مین. اور پیچھے سے روایتی موضوع ہوتی ہے. ایک تو یہ ٹینشن ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں مسئلہ اس سے تھوڑا سا اوپر بھی ہے، تھوڑا سا اوپر مسئلہ بھی ہے. اور تھوڑا سا اوپر مسئلہ یہ ہے کہ بل جو روایتیں آپ تک صحیح بھی پہنچ چکی ہیں بسند، آپ ان کے ساتھ بھی حرکت نہیں کر سکتے. بیکاز اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی لفظ بیان کیا ہے نا، اور وہ لفظ آپ تک پہنچ گیا کہ لفظ ایکچوئل میں ہے کیا، وہ لفظ کیا، ہاں پھر تو آپ جو بھی اس سے معنی اخذ کرنا چاہیں گے آپ وہ کرتے رہیں فائن. لیکن اگر صرف اور صرف معنی پہنچا ہے تو مترادف کبھی بھی متبادل نہیں ہوتا کسی لفظ کا، جیسے میں پہلے بھی اس پہ میں گفتگو کر چکا ہوں. ٹھیک ہے. تو روایتوں کو اس کے معنی کو بیان کرنے میں غلو نہیں کرنا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ معنی کے اعتبار سے تو 100% سرٹنٹی پہ پہنچ سکتے ہیں، 100% سرٹنٹی پہ پہنچ سکتے ہیں. کیا اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا لفظ استعمال، یعنی معنی کیا ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ لفظ یہ تھا، اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ ٹو سے. مثلا آپ ابھی سب سے جو مشہور جو روایت ہے، جو جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا، اس کو چاہیے کہ وہ جہنم کی آگ اپنا ٹھکانہ بنا لے. صرف میں یہ کرتا ہوں کہ میں صرف اس کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، چند ایک الفاظ. بہت سے ایسے ہیں کہ جو واقعتاً کامن بھی ہیں، جو آپ کو ایک سرٹن لیول آف سرٹنٹی دیتے ہیں. بہت سے ایسے ہیں، مثلاً یہ دیکھیں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. ٹھیک ہے. ایک روایت یہ ہو گئی آپ کے پاس، دس از ون حدیث، ایک روایت آ گئی یہ والی. اور اب میں آپ کے سامنے اس کی دوسری سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے یہ روایت آتی ہے، اس میں من کذب علی فہو فی النار، متعمدن کے لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے. مقعدہ کے لفظ نہیں ہے. معنی وہی ہے لیکن میں بتا رہا ہوں لفظ وہ نہیں آ رہے. اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت آتی ہے سیدنا عثمان سے، تو فرماتے ہیں من قال علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار. تیسرا لفظ آگے، وہی ایک تواتر آپ کو بتا رہا ہوں. فائن. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی روایت آتی ہے، آپ نے فرمایا لا تکذبوا علی فانہ من یکذب علی یلج النار. صحیح ہے، ان کے اندر یہ روایت ہے. اب صرف خلفاء راشدین کی روایت میں نے پڑھی اور چاروں الگ الگ الفاظ سے اس کو بیان کر رہے ہیں، چاروں الگ الگ الفاظ سے بیان کر رہے ہیں. اوکے. ہاں ان کی دوسری سندوں میں ہو سکتا ہے کہ الفاظ میچ کر رہے ہیں، بٹ دا تھنگ از ویریشنز آر دیئر، ویریشنز بڑی کلیئر ہیں اس باب کے اندر. اوکے. اب ایک اور روایت ہے سعید بن زید سے آتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں ان کذبا علی لیس ککذب علی احد.
من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اب اس کے شروع میں ایک اسپیسیفک ٹکڑا ہے جو اس مقام پر ایڈ ہو گیا. اب یہ دیکھیں صہیب کہتے ہیں، صہیب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، من کذب علیہ کلف یوم القیامت ان یعقد شعیرۃ، یعقد شعیرۃ، اس کے یہ الفاظ ہیں. پھر سبحان اللہ نار کی بجائے جہنم کا لفظ بھی آیا ہے، عقبہ بن عامر کے الفاظ ہیں، من کذب علیہ ما لم اقل فلیتبوأ بیتا فی جہنم. چلے یو گاٹ دا پوائنٹ. اچھے طریقے سے یہ پوائنٹ آپ کو میں نے کنوے کر دیا. ٹھیک ہے کہ جو اس لیول کی تواتر کی جو روایت ہے جس کے بارے میں تواتر لفظی کلیم کیا جاتا ہے، لفظی، ٹھیک ہے، اس میں بھی مترادفات استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. وہ یہ ضروری نہیں ہوتا. یاد رکھیں کہ اگر آپ بہت ڈیپتھ میں جائیں گے، اگرچہ آپ یہ کہیں کہ نار اور جہنم ایک ہی بات ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ایک ہی بات ہے، لیکن اگر آپ جو لوگ معنی کو بہت ڈیپ سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ تمہیں ان دو باتوں میں بھی ڈیفرینشیٹ کر کے بتا دیں کہ کیا ہے. سو یہ چیز جو ہے نا اختصار الحدیث کا جو مسئلہ ہے، اس لیے پھر یہ جو شاذ والی جو تھیوری ہے نا، یہ صرف وہ شاذ یہ کہنا کہ بس ہم کمپیئر کر کے بتائیں گے کہ اتنے راویوں نے یہ کہہ دیا، اتنے راویوں نے یہ کہہ دیا تو یہاں زیادتی ثقات ہو گئی تو یہ شاذ ہے، یہ ہے، وہ ہے. It really does not make any sense. It really doesn't make any sense کہ یہ آپ کس طرح سے اس کو جو ہے نا وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ وہ پوائنٹ ہے جس کو ہمیشہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے نا کہ مجھے حدیث کو قرآن سے کمپیئر کرنا ہے، دیگر سورسز سے کمپیئر کرنا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ باتیں ہیں کہ جینوئن کنسرنز ہیں. آپ اس کو آپ اس کو یہ فتوے لگانے کی بجائے منکر حدیث ہو گیا اسٹاپ اینڈ تھوڑا تفکر کرو اس مسئلے کے اوپر یہ کیا ہے. جی بسم اللہ شیخ صاحب، بارک اللہ فیک. وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير والأكثر على الجواز إذن، ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. وقيل إنما تجوز في المفردات دون المركبات، وقيل إنما تجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، وقيل إنما تجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه فله أن يروي بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضرا للفظه. وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. اب یہاں رکیے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ روایت بالمعنی جو ہے اب جو ہو گئی ہے، اس کے جواز کا جو سب سے بڑا جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی واقعہ قرآن حکیم میں مختلف الفاظ میں بیان کرتے ہیں. ایک ہی واقعہ، سب چاہے وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور وہ جو ابلیس والا جو اسکینڈل ہوا ہے، چاہے آپ وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے. 7 مقامات پہ کم قرآن مجید میں آتا ہے، مختلف الفاظ ہمیشہ اس میں استعمال ہیں. یہاں تک کہ سیم ڈائلوگ جو ہوا ہے آپ اس کو دیکھیں کہ مختلف الفاظ اللہ پاک استعمال کرتے ہیں اس کے لیے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ دیکھ لیں، سورہ طٰہٰ میں پڑھ لیں کتنی جس طوالت سے کن الفاظ کے ساتھ ہے، پھر سورہ شعراء میں دیکھیں، پھر سورہ اعراف میں دیکھیں. ٹھیک ہے، اسٹوری ایک ہی نریٹ ہو رہی ہے لیکن کتنے الفاظ الگ الگ جو ہے نا اس میں بیان ہوتے ہیں. تو دیٹس ریلی ریلی فائن. ٹھیک ہے. اور پھر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ بول رہے ہوتے ہیں مثلاً پھر قال موسیٰ اور آگے موسیٰ کا ڈائلاگ آ رہا ہوتا ہے، obviously موسیٰ عربی تو نہیں بول رہے تھے نا دیگر انبیاء علیہ السلام عربی میں کلام تو نہیں فرما رہے تھے نا، تو اپنی زبان میں ہی گفتگو کر رہے تھے. اللہ پاک نے وہ ٹرانسلیشن ہی دیا ہے ہمیں. تو یا روایت بالمعنی اب پھر سے فرض یہ کرنے والا رب ہے، اینڈ رب ایگزیکٹلی نو کہ کون سا لفظ استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یا دیٹس دیٹ. ٹھیک ہے. تو قرآن میں سب سے بڑی دلیل جس کی یہ موجود ہے، تو یہ دلیل کافی ہے. جی بسم اللہ. قال القاضي عياض ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا والله الموفق. فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام وهو غير مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين ابن قدامة على الحروف، وأجمع بينه كتاب أبي عبيد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك. وللزمخشري كتاب اسمه الفائق حسن الترتيب، ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية، وكتاب أسهل الكتب تناولا مع یہ کتاب اعواز قليل فيه. یہ کتاب ہے النہایہ فی غریب الحدیث والاثر. اور بھی کتابیں جو مینشن ہیں ان میں سے رکھی ہوئی میرے پاس، لیکن واقعتاً یہ بہترین کتاب ہے
جو ابن اسیر نے لکھی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو جامع الاصول پبلش ہے نا فی حدیث رسول ابن اسیر کی، اس کے ساتھ بھی حاشیے میں جو ہے یہ کمبائن کر کے یہ کتاب پبلش ہے. لیکن اف یو وانٹ ٹو گو سیپریٹ ویز تو واقعتاً یہ کتاب بہت 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 شاندار کتاب ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے واقعتاً بہت زیادہ آپ کو جو ہے نا وہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. اس باب میں معتزلی کی بڑی زبردست کنٹریبیوشن ہے. آئی مین یہ جو جار اللہ زمخشری ہے اس کی بہت اچھی کنٹریبیوشن ہے. ان کی جو کتاب ہے فائق ٹو گڈ ٹو گڈ، وہ بھی ابن اسیر نے ساری جو ہے نا وہ جمع کر لی ہے، ساری جمع کر لی ہے اپنے پاس. ٹھیک. اچھا اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کیا ہمارے پاس ایک کتاب کا ہونا کافی ہوتا ہے؟ وائی شوڈ وی ہیو، وائی وی شوڈ ناٹ ہیو لائک ادر بکس، یا دوسری کتابیں اور کیوں رکھیں؟ اس کا بس ایک چیز سمجھیے گا، غریب کا معنی یہاں پر یہ ہے یعنی غریب الفاظ جو جنرلی استعمال نہیں ہوتے. اوکے. یہ اس کا تعلق نا زمانے کے ساتھ ہے. بہت سے ایسے الفاظ جو پہلی دوسری تیسری صدی ہجری میں استعمال ہو رہے تھے وہ بعد والوں کے لیے غریب بن گئے کیونکہ وہ لغت میں وہ استعمال ہی ختم ہو جاتا ہے اس کا. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو بعد کے جو ائمہ ہیں خاص طور پہ ابن اسیر، اس لیے ان کو اتنی وہ جو ہے نا امپورٹنس ہے کہ وہ جو اوور دا سینچریز جو معاملہ چلتا جا رہا تھا اور ان کے زمانے تک بھی جو چیزیں ہو رہی تھیں تو وہ اس کو انہوں نے سامنے رکھا اور اس کے بعد انہوں نے یہ کتاب جو ہے وہ کمپائل کی ہے. تو اٹس امپورٹنٹ ٹو ہیو آل دا ورکس تاکہ آپ ہر صدی میں یا اس دور میں ایٹ لیسٹ آپ انالائز کر سکیں کہ کون کون سے الفاظ ہیں جو وہاں پر چل رہے تھے، وہ کون سے جو نہیں چل رہے تھے. اس کے علاوہ حافظ مرتضیٰ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑا اس کا اہتمام کیا ہے اپنی تاج العروس کے اندر. آپ جانتے ہیں تاج العروس جو ہے یہ روایتوں کی تخریج کے بھی میں کام آتی ہے، روایتوں کو تلاش کرنے کی بھی کام آتی ہے. کیونکہ اگر کوئی ایک ایسا لفظ ہے جو کسی حدیث میں استعمال ہوا ہوتا ہے نا تو وہ احادیث بھی جو مرتضیٰ زبیدی ہے نا وہ اس کو مینشن کرتے ہیں، دیگر لوگوں سے زیادہ کرتے ہیں. ویسے لسان العرب وغیرہ ہے، ابن منظور وغیرہ، اس پہ بھی یہ ہے، لیکن مرتضیٰ جو کہ حافظ الحدیث اس کو تو فن ہی یہ تھا تو وہ زیادہ جو ہے نا وہ نقل کرتے ہیں. تو ان ڈکشنریز کو لائٹ نہیں لینا. اچھا یہ حدیث کی تخریج میں، اس کی تلاش میں بڑے عجیب طریقے سے معاون جو ہے نا وہ ثابت ہوتی ہے. جی بسم اللہ. وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة يحتاج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها، وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك الطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم. یا یہ طحاوی جو ہے نا امام طحاوی یا ٹو گڈ ماشاء اللہ ٹو گڈ، جو ان کی جو معنی الاثار ہے جو مشکل الاثار ہے، دونوں کتابیں ایک سے بڑھ کے ایک ہے. معنی الاثار میں تو زیادہ فقہ الحدیث کو وہ ڈیل کرتے ہیں، لیکن جو مشکل الاثار ہے نا اس کے اندر وہ ان معاملات کو ڈیل کرتے ہیں جو اپرنٹلی روایتوں میں کچھ تضاد آ رہا ہوتا ہے، چاہے وہ کچھ ایسا مسئلہ کوئی مشکل ہو یعنی کہ جو تھوڑا سا پرابلم کریٹ کرتی ہو کوئی روایت. ٹھیک ہے. معنی کے اندر یا دوسری روایتوں میں اس پہ کوئی کانفلکٹ آ رہا ہو اس کو وہ ڈیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. میں بتا رہا ہوں مشکل الاثار میری بہت پسندیدہ کتاب ہے. یہ میں ریگولر بیس پہ میں اس پڑھتا ہوں اور اس لیے پڑھتا ہوں لائک فار دا سیک آف انجوائمنٹ. یہ ان چند کتابوں میں سے ایک ہے کہ جب میں تھک جاؤں نا پڑھ کے تو پھر میں اس کے بعد جو کتاب پڑھتا ہوں فریش ہونے کے لیے اس میں سے مشکل الاثار ہے. ٹھیک ہے. یہ میرے کمرے میں میرے سائڈ ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہے. اٹس ٹو گڈ. آپ سلیکٹڈ کہیں سے پورشن اس کا نکال کے پڑھو، بندہ جو ہے نا آپ کو سرپرائز کر دیتا ہے امام طحاوی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. پھر خطابی از گڈ، اور خطابی کی کتابیں موجود ہیں، شرح الحدیث کرتے ہیں بڑے مختصر انداز میں. ان کی جو ہے نا وہ شرح ہے. ابن عبدل تو پھر ابن عبد البر ہے. ان کی کتابوں سے بندہ کہاں بھاگ سکتا ہے، چاہے وہ تمہید ہو یا پھر استذکار ہو. اوکے. تحفۃ الابرار کے نام سے کتاب پبلش ہوئی ہے، میرے پاس وہ رکھی ہوئی تھی 20 والیومز میں ہے، 20-21 والیوم میں پروبلی ہے تحفۃ الابرار. اس کے اندر استذکار اور التمہید دونوں کو جمع کر دیا گیا. التمہید بنیادی طور پہ جو ہے یعنی یہ دونوں کتابیں استذکار بھی اور تمہید بھی، استذکار اور تمہید یہ دونوں کتابیں جو ہیں سبحان اللہ یہ شرح ہے موطا امام مالک کی، یہ دونوں کتابیں. لیکن جو استذکار ہے نا یہ فقہ کی سائڈ پر زیادہ ہے، اس کی ترتیب بھی ویسی ہے. اور جو التمہید ہے نا یہ سند کی سائڈ پہ زیادہ ہے، اور یعنی اس میں جو صنعت حدیثی ہے وہ اس میں زیادہ نظر آتی ہے. فائن. صنعت حدیثی. پھر فقہاء امصار کے جو اقوال نقل کیے انہوں نے بیچ میں، لٹرلی ٹو گڈ. اٹس ٹو گڈ. اوکے. یہ چیز ہے جی. بسم اللہ جی جاری رکھیں. ثم الجهالة بالراوي وهي السبب الثامن في الطعن، والسببها أمران:
أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله وصنفوا فيه أي في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتفريق. أجاد فيه الخطيب وسبقه إليه عبد الغني هو ابن السعيد المصري وهو الأزدي أيضا ثم السوري. ومن أمثلته محمد بن السائب بن بشر الكلبي نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر وسماه بعضهم محمد بن السائب وكناه بعضهم أبا النضر وبعضهم أبا سعيد وبعضهم أبا هشام فصار يظن أنه جماعة واحد ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيء من ذلك. آپ کو چیز بتاؤں، یہ جو ہے نا محمد بن صاحب، اس کے انہوں نے نا اراؤنڈ اس کے نام کی کم و بیش 100 ویریشنز ہیں جو بنائی گئی ہیں. 100 ویریشنز، حد ہو گئی. اوکے، اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ کذاب ہے ہمارے لیے، بٹ اٹس اے ویری بیوٹیفل کیس اسٹڈی جو اس نے کیا ہے. فائن. اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی کیا کہتے ہیں کہ روایتیں ہیں جس کے اندر یہ معاملہ ہے. مثلا وہ نہیں، یا معاویہ انت منی وانا منکا، یو نو دس حدیث. اچھا، لائک دے آر سو فیک، دے آر سو فیک کہ ان کو جب حدیثیں گھڑنی ہوتی ہے نا مناقب میں، تو اس کے اندر بھی نا اہل بیت علیہ السلام کی حدیثوں کو کاپی کر کے بیان کر رہے ہوتے ہیں. ان گھڑی ہوئی حدیثوں میں اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت ہے. سبحان اللہ. اہل بیت علیہ السلام کی شان میں اتنی پیاری صحیح احادیث موجود ہیں، اتنی پیاری احادیث ہیں کہ جب کوئی گھڑنے کے لیے کوئی آدمی جاتا ہے نا کسی اور کی شان میں کچھ، تو اس کو اس سے بہتر لفظ کوئی نہیں ملتے. اس کے اوپر آپ جانتے ہیں فقیر کا ایک رسالہ ہے، یہ رسالہ آپ لوگوں نے بعضوں نے پڑھا بھی ہوگا، اس کے اوپر میری پوری ویڈیو بھی موجود ہے. اس کے اندر ایگزیکٹلی یہی کیس ہوا ہے کہ ایک راوی انہوں نے پکڑا ہے اور اس کے نام کی مختلف ویریشنز انہوں نے کریٹ کی ہیں. مختلف، ایون حافظ ذہبی جیسا آدمی کنفیوز ہو گیا اس مسئلے کو لے کے. ٹھیک ہے، راوی کا نام انہوں نے کیسے گھمایا ہے؟ عبداللہ بن یحییٰ، کہیں کہتے ہیں عبداللہ بن بحر، کہیں کہتے ہیں عبدالعزیز بن بحر، کہیں کہتے ہیں عبدالعزیز بن یحییٰ، کہیں کہتے ہیں عبدالعزیز بن عمر. یہ ایک ہی راوی کے 5 نام ہیں جنہوں نے گھمائے ہیں، ایک ہی راوی ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارے جو اصحاب ہیں وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ جی متابعات. ٹھیک ہے، متابعت. تو اس کا جو کہانی ہے کسی کے پاس اویلیبل ہے تو اس کو پڑھ لیں اچھے طریقے سے. اوکے، یو ول انڈرسٹینڈ کہ کذابین جو ہے نا وہ کس طریقے سے چیزوں کو ڈیل کرتے تھے. چلیں، ایک تو یہ طریقہ ہو گیا کہ راوی مجہول ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا اصل میں تو وہ مشہور ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا کوئی وہ نام بیان کر دیا جاتا ہے جو کہ نون نہیں ہوتا. جی بسم اللہ. والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه وقد صنفوا في الوحدان لو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي فممن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما. أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان، ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى وصنفوا فيه المبهمات. ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمه لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته ومن أبهم اسمه لا يعرف عينه فكيف عدالته. صح. وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره وهذا على الأصح في المسألة. ولهذه النقطة لم يقبل مرسل ولو أرسله العادل جازما به لهذا الاحتمال بعينه. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل. وقيل إن كان القائل عالما أجزأه ذلك في حق من يوافقه في مذهبه وهذا ليس من مباحث علوم الحديث والله تعالى الموفق. فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه هو مجهول العين كالمبهم إلا أن يوثقه غير من ينفرد به عنه الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. أو إن روي عنه 2 فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور. وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور. والتحقيق أن رواية المستور والنحو إما في الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين ونحو قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر. یہاں روک لیں ذرا. اب یہاں میں مجہول کی گفتگو الحمد للہ ہم اسے تفصیل میں کر رہے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اوپر مختلف اقوال موجود ہیں. جو تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں وہ حافظ ابن عبد
حافظ ابن رجب کی جو شرائع الترمذی ہے اس سے بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں. وہاں پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ائمہ کی مختلف آراء تھیں اس مسئلے کو لے کر کہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ کسی مجہول سے معروف میں کیسے کنورٹ ہوتا ہے. اوکے, اس کے بارے میں ان کی کوئی ایک اوپینین کسی کی بھی نہیں تھی. اوکے, یہ جو آج لوگوں نے بنا رکھا ہے کم سے کم 2 راوی ملیں گے تو اب ہم کہیں گے کہ یہ بندہ جو ہے نا اب مجہول نہیں رہا. یہ اوپینین لٹرلی بہت ویک اوپینین ہے. آپ اس طرح سے میتھمیٹکس نہ بنائیں اس کو, یہ آپ کا میتھمیٹکس نہیں ہے. اوکے, اس کے باب میں جو صحیح اوپینین یہی ہے کہ اگر ایک امام حدیث ہے جیسے کہ شعبہ ہو گیا, سفیان ثوری وغیرہ ہو گئے, اگر تو یہ کسی راوی سے روایت کر دیتے ہیں جیسے مالک ہو گئے, بخاری ہو گئے, وہ بندہ مجہول نہیں رہتا. ایک کا روایت کر دینا کافی ہوتا ہے, اس کے اوپر ائمہ کا جنرل عمل ہے. اگر تو کہ ایسا راوی اس سے کسی بڑے امام نے روایت نہیں کیا, پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو 2 روایت کرنے والے ہیں وہ کس درجے کے لوگ ہیں. سم ٹائمز 2 بھی کافی نہیں ہوتے, 3 یا 4 کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس راوی کو مجہول سے معروف یا مشہور میں ڈالنے کے لیے. میں آپ کو صرف ایک حوالہ دیتا ہوں کہ شاید آپ کو ابن رجب کی کتاب میں نہیں ملے گا, ٹھیک ہے, یہ صرف اسپیشل اس کے لیے میں نے نکال کے رکھا ہے. یہ حافظ, سب مل کر بولیں کون سے والے حاکم, ابو احمد الحاکم. اب ابو احمد حاکم کا نام ہم سب کو مل کے بولنا پڑتا ہے نا, کیونکہ وہ ہم لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ وہ حاکم نے شاید یہ کیا ہے, اور حاکم کہتے ہیں اس کو ساری کی ساری حدیثیں حفظ ہوتی ہیں, ہمیں سانا گھڑا ہوا ہے. فائن. تو ان کے ٹیچر ابو احمد الحاکم, کتاب مشہور ہے ان کی جو کناہ کے اوپر اور اسماء وغیرہ کے اوپر ہے, اس کے اندر سین باب میں جا کر ابو صائب الانصاری کا ترجمہ ہے. ابو صائب الانصاری المدینی مولا ہشام بن زہرہ. فائن. ان سے متعلق یہ کیا کہتے ہیں آگے مقام پہ جا کے کہ سبحان اللہ, ان سے کس نے روایت کیا, اسے العلاء بن عبد الرحمن, شریک بن ابی نمر, بکیر بن عبداللہ بن الاشد المخزومی, وصیفی مولا افلح مولا ابی یوب الانصاری. 4 لوگوں کا نام لکھ کر کہتے ہیں فارتفع عنہ اسم الجہالہ ودخل فی حیز المشہورین, کہ اس سے جہالت کا جو ہے نا وہ اٹھ جاتی ہے اور یہ مشہور روات میں داخل ہو جاتا ہے, مشہور روات میں. تو انہوں نے 4 تک بھی جو ہے نا وہ لوگ گئے ہیں. 1 بھی ہو سکتا ہے, 2 سے بھی جہالت اٹھ سکتی ہے, 3 سے بھی, 4 سے بھی اٹھ سکتی ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جہالت کس درجے پہ جا کر آ رہی ہے, یعنی راوی جو مجہول ہے وہ کس طبقے کا راوی ہے, تابعی تھا, تبع تابعی تھا, یا اس کے بعد کا ہے. جو کبار تابعین ہے نا ان کے اندر جہالت اتنا بڑا مسئلہ نہیں. وہاں پہ اکثر جو مجہول روات ملتے ہیں ان کے مجہول ہونے کو آپ ان کی روایتوں میں یہ دیکھا جاتا ہے روایت منکر نہ ہو, بس یہ ذہبی نے یہ قاعدہ ذکر کیا ہوا ہے, اور ان سے روایت کرنے والا سکہ ہے وغیرہ وغیرہ تو ان کو قبول کر لیا جاتا ہے جنرلی اسپیکنگ. اوکے, لیکن جیسے جیسے طبقہ لیٹر ہوگا مجہول کا مسئلہ خراب ہوتا چلا جائے گا. پھر یہ دیکھا جاتا ہے اس مجہول سے روایت کون کر رہا ہے. سم ٹائمز 1 کافی ہے, سم ٹائم 2, سم ٹائم 3, سم ٹائم 4, اور اس کا تعلق آپ کی معرفت حدیثی کے ساتھ ہے. یہ جو 2 والا قاعدہ ہے نا, نہ تو ہر مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ 2 راوی روایت کرتے تو جہالت اٹھ جاتی ہے, اور نہ تو ہر مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب تک 2 نہ روایت کریں تو جہالت اٹھتی نہیں ہے. اوکے, سو لٹرلی بی ویری ویری کلیئر اباؤٹ دس ایشو. یہ مسئلہ اصلاً ہے کیا اور اس کی ڈیپتھ کتنی زیادہ ہے کہ اتنا سپرفیشل ہو کر نہیں چیزوں کو لے کر چلے. جی بسم اللہ, جی جاری رکھیں. ثم البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي, وإما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر أو بمفسق. فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور, وقيل يقبل مطلقا, وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها, فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوم من الدين بالضرورة, وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. روکے ذرا. اچھا, حافظ ابن حجر نے یہاں پہ ایک جملہ لکھا ہے, میں اس کے پر آپ کو نا سب کی توجہ دلانا چاہوں گا, سب کی تو بڑا اہم ہے. یہاں پر وہ یہ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ قیلا وقیلا کہ کس کی ریلیاں تھی اس کو میں بعد میں ڈسکس کرتا ہوں بدعتی کی, لیکن یہاں لکھا ہے کہ ہم کس کی تکفیر کریں گے. ہی سیز ایسا آدمی کہ جو ایسے چیز کی, ایسی متواتر بات کی انکار کر دے, ایسے متواتر چیز کا انکار کرے جو کہ شریعت میں بالضرورہ ہمیں معلوم ہے, بالضرورہ, بن نظر نہیں, بالضرورہ معلوم ہو.
دین ہی سیز، جس کی طرف میں اشارہ کروں یہ ہے وَقَضَا من اعتقد اکثر، اور ایسا شخص جو اس کا اپوزٹ اعتقاد رکھے، یعنی اگر کسی ضروری متواتر چیز کا انکار کرنا کفر ہے نا، تو کسی ظنی غیر ضروری نظری چھوٹی سی چیز کو دین کا حصہ بنا دینا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے. یہ نقطہ سمجھیں. پہلی چیز سے تو آپ جو ہے نا وہ بچ جاتے ہیں، لیکن یہ جو دوسری حرکت ہے نا، پتہ نہیں کون سا فرقہ ہے جو یہ نہیں کرتا الا ماشاء اللہ، یا اس کے جو لوگ ٹھیک اتنے نظری اتنے سیکنڈری قسم کے مسائل ہوتے ہیں، ان کو اٹھا کے آپ یہ بنا دیتے ہیں کہ دین کا مسئلہ ہے، دین سے آپ خارج ہو جائیں گے، آپ کے مسلک سے خارج. اچھا پیپل لائک جی دین سے تو خارج نہیں ہوں گے لیکن مسلک سے خارج ہو جائیں گے. تمہارا مسلک دین سے کچھ الگ چیز. سو پلیز بی ویری کیئرفل اباؤٹ دس کہ کسی ظنی چیز کو اٹھا کر دین کا حصہ بنا دینا اتنا ہی جرم ہے جتنا قطعی چیز کو جو ہے نا دین قطعی چیز کا انکار کر دینا دین میں سے. بی ویری ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا چیز منسوب کر رہے ہیں. پہلی صورت سے سب بچ گئے، دوسری صورت میں سب آ گئے، ہے نا. بس اللہ سبحانہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں نہیں بھولنی. آپ نے آپ سے جب ایمان سے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے بیسک چیزیں بتائی ہیں، اس میں آپ کے مسئلے کی کوئی چیز نہیں ہے. جب آپ سے اسلام سے متعلق سوال کیا اور یہ پوچھا گیا رسول اللہ اسلام کے، آپ نے فرمایا گواہی دینا، شہادتین کا ذکر فرما کے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، اور استطاعت ہو تو حج کرنا. اوکے. پھر ایک بندے نے کہا رسول اللہ اگر میں کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا. آپ نے فرمایا جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تمہارے لیے جنت ہے. اور اس طرح کی مختلف احادیث ہیں. یعنی لٹرلی اتنے کام کر دینے سے آپ کو جنت مل جاتی ہے، اتنے کام کر دینے سے. چلو ہمارا بھی جنت کا کرائٹیریا یہ ہے کہ جب تک کوئی بندہ ہمارے مسلک کی چھوٹی سی چھوٹی ڈیٹیل سے ایگری نہیں کرتا نا، جنت تو نہیں جا رہا بھائی وہ کم سے کم. جی بسم اللہ. والثاني هو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد، وأكثر ما علل بأن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره، یہ خاص ہے، وعلى هذا فينبغي یہ خاص ہے. ألا يروى عن مبتدع شيء يشارك فيه غير مبتدع، وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم، وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته لأن تزيين بدعته قد يحمل على تحريف الروايات وتسويته على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح. اب یار روکیں، اس باب میں آسان الفاظ کر کے بتا دیتا ہوں. بدعتی کے مسئلے میں جتنے بھی قیلا وقیلا وقیلا وقیلا، یہ کوئی مختلف مذاہب نہیں ہے، ایک ہی مذہب ہے، ایک ہی مذہب ہے اس باب میں. ٹھیک ہے. بدعتی کی روایت کو قبول کیا جاتا ہے اگر اس میں راوی یعنی عدالت کی ساری شرائط پائی جائیں، ضابط اس کا ٹھیک ہو، جو راوی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ موجود ہو، جو وہ بات بیان کر رہا ہے وہ منکر نہ ہو، باقیوں کے اوپر بھی یہ شرط موجود ہے. ٹھیک. وہ بس بدعتی معاند نہ ہو، دیٹس اٹ. اور اکثر بدعتی معاند نہیں ہوتے، اکثر نہیں ہوتے، بڑے تھوڑے سے ہیں. فائن. ان کی روایتوں کو قبول کیا گیا ہے. یہ جو داعی غیر داعی یہ وہ تقسیم، اس کی کوئی بیس نہیں ہے، کوئی بیس نہیں ہے. اور جن لوگوں نے کہا ہے نا کہ ہم ان کی روایتوں کو ریجیکٹ کریں گے، جیسے کہ ابن حبان ہو گئے یا مالک ہو گئے، اس طرح کے جو اور ائمہ ہو گئے، ان سے یہ قول منسوب ہے، یا حاکم وغیرہ کی طرف بھی ایک قول یہ بھی منسوب ہے، تو یاد رکھیں اس کا معنی یہ ہے کہ وہ روایتوں کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ اس کی روایت میں کوئی مسئلہ ہے، نہیں، بلکہ وہ بدعتی کی توہین کرنے کے لیے، اس کی اہانت کے لیے ریجیکٹ کر رہے ہیں، اور اس لیے ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کی بدعت کی ترویج نہ ہو. اس لیے بدعت کی ترویج نہ ہو. بدعت کی بعض روات یعنی ایسے بھی ہیں کہ یعنی اس ان کا متعلق یہ تھا کہ جب تک وہ جی رہے تھے تو تب تک ان کی روایتوں کو بیان نہیں کیا گیا، جب وہ چلے گئے تو اس کے بعد بیان کیا، کیونکہ جیتے جی ان کی بدعت کی ترویج ہو جانی تھی. فائن. یہ سارا کا سارا مسئلہ یہ ہے اس باب میں، یہ کہنا کہ ائمہ کے مختلف مذاہب تھے، جس کے دل میں جو مسلک تھا وہ قبول کر رہا تھا، بعض یہ کہہ رہے تھے بعض وہ کہہ رہے تھے. اب ابن حجر کہہ رہے ہیں جی داعی کی قبول نہیں کرنی ہے، پھر بخاری میں آپ کا عمران بن حطان بیٹھا ہوا ہے اور دیگر جو ہے نا وہ غالی قسم کے راوی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر بھی طویلیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ کوئی مسئلہ بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے جو لوگوں نے یہاں پر ملٹیپل مناہج کی جو ہے نا وہ بنا رکھی ہے. منہج ایک ہی ہے جو آپ کو میں نے بتا دیا، کسی ایک کا بھی متقدمین میں اس کے اوپر اختلاف نہیں ہے. عملاً حافظ ابن حجر بھی آپ سے اختلاف نہیں کرتے، کوئی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اور یہ جو بدعتی والا کارڈ ہے نا، یہ بھی بتاتا چلوں یہ آپ نے صرف تب رکھا ہوا ہے جب اہل بیت کے فضائل میں حدیث آئے، ورنہ آپ نہیں کوئی کارڈ، آپ نے کبھی نہیں کہا. مثلا یہ جو حریر کے متعلق جو حدیث ہے کہ جو حریر کا لباس پہنے گا،
ٹھیک ہے، اس کا قیامت کے دن کوئی حصہ نہیں ہے. اس سے ایک معنی اس کا تکفیر کا بنتا ہے. راوی اس کا خارجی ہے، عمران بن حطان سیدھا سے اس کو روایت کرتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، نہیں رد کرتے آپ اس کو. آپ کیوں نہیں کہتے کہ اس کے اندر یہ خارجی ہے اور خارجی اس کو ایسا بیان کر رہا ہے تو اس کے ہم نہیں مانیں گے؟ یا وہ مرجع راوی جو اس حدیث کے راوی ہیں، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا. اور مرجع کیا کہتے تھے کہ عمل کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے آپ کے ایمان کے ساتھ، کوئی افیکٹ ہی نہیں ہوتا، جو مرضی کرتے رہو تو جنت جانا ہی جانا ہے. بیسیکلی ہم مرجی بن چکے ہیں نا اب ہم سب جدید زمانے کے لوگ. ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں نعت پڑھتے ہیں تو بس اس کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. باقی دنیا کو آپ بالکل جوتے کی نوک پہ رکھیں، کرپٹ رہیں پوری دنیا کو، ٹھیک ہے نا، لوگوں کا مال کھائیں، قتل و غارت کریں، نعت پڑھتے ہیں تو بس اب جنت میں جائیں گے. فائن، یہ مرجی قسم کے بلیفس ہیں. تو اس مرجیہ کی روایت کو نہیں انکار کرتے، اس روایت کا کہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ. کیوں؟ کیونکہ اب آپ کو پتا ہے کہ مرجیہ نے اس کو روایت کو غلط سمجھا ہے. اس روایت کی تعویل ممکن ہے. تعویل، اور ہم کیا کہتے ہیں تعویل میں؟ کیا کہتے ہیں؟ حساب کتاب کے بعد جائے گا. اللہ چاہے تو بغیر اس کے بھی بھیج سکتا ہے، لیکن حساب کتاب کے بعد بالآخر وہ جائے گا. تو اس لیے یہ بدعتی والا مسئلہ، پلیز بی ریلی ریلی کیئرفل اباؤٹ اٹ، کہ اس طرح کے ائمہ کی طرف جو ہے نا منسوخ کر دینی چیزیں. آگے ابن حبان کی طرف بھی جو کرٹیسزم دی ہے، ہم نے اپنے جو پچھلی سیریز اس میں واضح کیا تھا کہ ابن حبان کے کلام کو بھی جب آپ غور سے پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ بندہ اصلاً بات کیا کر رہا تھا. ٹھیک جی، بسم اللہ جی. وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل. نعم الأكثر على قبول غير الداعية إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار. وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال، فقال في وصف الرواة ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة صادق اللهجة فليس في حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته. یا روکیں ذرا، اب یہ دوبارہ اس چیز کو سمجھنا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر راوی، یہ وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو لوگوں نے پکڑ رکھی ہے. راوی اگر کوئی ایسی روایت کر رہا ہے جو کہ اپنی اس کی بدعت کو سپورٹ کرتی ہے تو اسے اس کے مذہب مختار یہ ہے کہ اس کو رد کر دیا جائے گا. لہٰذا اگر کوئی شیعہ راوی ہے، اہل بیت کے فضائل بیان کر گیا ہے تو اب اس کو رد کر دیا جائے گا. نو، دیٹس ناٹ دا کیس. بالکل نہیں ہے. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ یہ اگر ریزن اگر صرف یہ ہے کہ اس کی وہ اپنی بدعت کی تائید میں اس کی حدیث جاری ہے تو اب رد کریں گے. کیوں رد کریں گے؟ آپ کو اس کی عدالت پہ ڈاؤٹ ہے یا اس کے حافظے پہ ڈاؤٹ ہے؟ مجھے اس کا جواب دیں. اگر کہیں گے عدالت پہ ڈاؤٹ ہے کہ وہ اس باب میں آ کے اپنی عقیدے کے لیے کوئی گڑبڑ نہ کر جائے، پھر اس کی صرف ایک روایت نہیں ساری روایتیں رد ہوں گی. آپ کو یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اگر آپ کہیں اس سے ضابطے کا کیا تعلق ہے اس بات سے؟ یو ڈونٹ ہیو ریلی اینی بیسس اباؤٹ اٹ. پلس یہ کہ اگر بدعتی مثلا اگر غالی شیعہ ہے، اہل بیت کے فضائل بیان کرتا ہے تو رد ہے، تو سنی اگر شیخین کے فضائل بیان کرے تو وہ کیوں قبول ہے؟ عجیب، یہ عجیب منطق ہے. وہ کیوں قبول ہے؟ کیونکہ جتنا غلو یا جتنی انکلینیشن ہم یہ کہہ دیں اہل بیت کی طرف ان کی ہے، روافظ کی ہے یا شیعہ کی ہے، اتنی ہی آپ کی بھی شیخین کی طرف ہے، اتنا غلو آپ کا بھی ان سے متعلق ہے. تو ہم آپ کی روایتیں کیوں قبول کریں اس باب میں؟ تو ہم پھر یہی کہیں گے کہ شیعہ اگر شیخین کے فضائل بیان کرے گا تبھی قبول کریں گے. آپ اس طرف آتے نہیں. اس بات کا اصل مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ روایت جو منکر ہو اور اس کی بدعت کو سپورٹ کرتی ہو. منکر ہونا شرط ہے. دلیل یہ ہے جو آگے انہوں نے جزا جانی کا کول جو مینشن کیا ہے. اگر جزا جانی کا اپنے قائد میں مسئلہ موجود ہے، لیکن ہی سیز کہ ان کی روایتوں کو ہم رد کریں گے. ومنہم زائغ عن الحق الی آخر کرتے کرتے ما لا یکون منکرا، اس نے منکر کا لفظ استعمال کیا ہے، منکر. ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ روایت کے منکر ہونے کا ہے، اس کا نہیں ہے کہ اس کی بدعت کی تائید کر رہی ہے تو اس لیے ہم اس کو رد کر دیں گے. اگر کوئی ایسی روایت ہے جو ظاہری طور پہ اس کی بدعت کی تائید کرتی ہے لیکن منکر نہیں ہے، اس کی تعویل ممکن ہے، یا وہ روایت بالکل ٹھیک ہے، آپ اس کو قبول کرتے ہیں. مثلا جو ہے نا وہ کیا نام ہے اس کا، جو شیعہ غالی راوی ہے، صحیح مسلم کے اندر جو اس حدیث کا راوی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم اللہ کریم سے جو فرمایا کہ تم سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور منافق ہی بغض رکھے گا، غالی شیعہ ہے اس کا راوی. آپ روایت کو قبول کریں. کیوں کر رہے ہیں؟ عدی بن ثابت اس کا نام ہے پابندی. کیوں قبول کر رہے ہیں؟ اس لیے قبول کر رہے ہیں کیونکہ بے شک وہ غالی ہے جیسا بھی ہے، روایت منکر نہیں ہے، منکر نہیں ہے روایت. اوکے، سو اس لیے یہ بہت کریٹیکل پوائنٹ ہے جس کے اوپر اتنا زیادہ شور مچایا گیا ہے اور اتنی مسٹیکس ہوئی ہیں اور اتنا ظلم ہوا ہے. اور اس قاعدے کو تو نواسب نے جو ہے نا
وہ تو گھڑا ہی اس لیے ہے، اس قاعدہ کو گھڑا ہی اس لیے ہے تاکہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل میں حدیث کا انکار کر سکیں، اور اللہ ان کے اوپر لعنت بھیجے، ان کی نیتوں کے اوپر لعنت بھیجے۔ جاری رکھیں جی۔ وما قاله متجه لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، والله أعلم. ثم سوء الحفظ هو السبب العاشر من أسباب الطعن، والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، هو على قسمين: إن كان لازما للراوي في جميع حالاته والشاذ على رأي بعض أهل الحديث، أو إن كان سوء الحفظ طارئا على الراوي إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراك كتبه أو عدمه بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء، فهذا هو المختلط. یہاں رکے گا، والحكم یہاں تک فيه جو شاذ کی تعریف ابن حجر کر گئے ہیں نا، یہ بڑی عجیب سی، یعنی اس سے ملازم یہ آتا ہے کہ ایک ایسا راوی ہے جس کا حافظہ تھوڑا خراب رہتا ہے، تو اب وہ جو کچھ بھی جو ہے نا وہ روایت کرے گا اس کو آپ شاذ کہیں گے۔ یہ بڑی اسٹرینج قسم کی تعریف ہے اس باب میں جو ابن حجر نے دی ہے۔ دس از ناٹ کریکٹ، نہیں، شاذ کے لیے جو احکامات ہیں وہ الگ ہیں، وہ صرف ٹوٹلس پہ اپلائی نہیں ہو سکتے۔ فائن، چلیں بسم اللہ۔ والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط وإذا لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبه الأمر فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه. ومتى تبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمستور والإسناد المرسل، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديث حسنا لا لذاته بل وصفه بذلك باعتبار المجموع بالمتابع والمتابع، لأن كل واحد منهم احتمال أن تكون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء، فإذا جاءت بالمعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول، ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط من رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه، وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد. یہاں روک دیتے ہیں ذرا اس کو، یہاں روکتے ہیں۔ ایک نقطہ میرے ذہن میں اس سے متعلق، چلو تو نہیں، اس سے پہلے متعلق جو ہے کہ مجہول سے متعلق آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ اچھا مجہول کی جو روایت ہوتی ہے نا، مجہول کا جو مسئلہ ہے، مجہول ہونا جرا نہیں ہے ان اٹ سیلف، وہ مجہول کہتے ہی اس اسٹیٹ کو ہے جس کے پر نہ جرا ہے نہ تعدیل ہے، ہاں، لیکن چونکہ مجہول کی روایت پہ عمل نہیں ہوتا تو اس اعتبار سے اس کو ضعیف ڈکلیئر کرتے ہیں۔ ایک پوائنٹ یہاں پر ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ مجہول کی روایت فقط ضعیف ہوتی ہے، یا راوی اگر مجہول ہے تو اس کے متعلق کوئی حکم نہیں لگا، اس کی روایت پہ حکم نہیں لگا سکتے، یہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ ائمہ کرام کے کلام میں مجہول کی روایتوں کو دیکھ کر مجہول کے اوپر باقاعدہ حکم جو ہے وہ موجود ہے، وہ لگاتے ہیں، حکم لگاتے ہیں۔ اوکے، اس کی چند ایک ایگزامپلس جو ہیں وہ میں نے سبحان اللہ اس کتاب میں اپنے میں نے لکھی ہیں، کیونکہ اس حدیث کے اوپر ایک بہت بڑا آرگومنٹ جو تھا وہ ان لوگوں کا یہ تھا کہ راوی مجہول ہے اور مجہول کے اوپر آپ کسی قسم کا جو ہے نا وہ حکم نہیں لگا سکتے۔ مثال کے طور پہ کہ سوالات ہیں برقانی کے دارقطنی سے، اس میں اسحاق بن عمر عن عائشہ اس حدیث سے متعلق دارقطنی فرماتے ہیں مجہول یترک، مجہول ہے اور متروک ہے ایٹ دا سیم ٹائم، مجہول اور حدیث کو رد کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو ہے سبحان اللہ ابو حاتم جو ہے نا ایک حدیث سے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جھوٹ ہے اور اس کا جو عبداللہ بن المطلب راوی ہے وہ مجہول ہے۔ ایک اور حدیث سے متعلق کہتے ہیں کہ شیخ مجہول، اور یہ جو حدیث ہے ھذا حدیث موضوع باطل، تو راوی کا مجہول ہونا اٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ اس کی روایت پر حکم نہیں لگا سکتے، بلکہ بعض ایسا بھی ہوتا ہے، اٹس اپوزٹ از آلسو ٹرو، اپوزٹ از آلسو ٹرو کہ بعض ائمہ فرماتے ہیں، جیسے ابو داؤد وغیرہ سے یحییٰ سے سوال کیا گیا اور بعضوں نے ایک دو راوی سے متعلق ہی سیٹ کہ میں اس راوی کو نہیں جانتا لیکن اس کی حدیث صحیح ہے، میں راوی کو نہیں جانتا لیکن حدیث صحیح ہے۔ تو اس لیے یہ چیز بڑی کلیئر جو ہے نا ذہن میں رکھیں کہ پلس یہ میتھمیٹکس نہیں ہے کہ جہاں پر ایک ہی فارمولا آپ ہر جگہ جو ہے نا وہ اپلائی کرتے جا رہے ہوتے ہیں، آپ کو رک کر دیکھنا ہے، سوچنا ہے، ائمہ کے کلام کو سمجھنا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آگے حکم لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم جو ہے نا جو اگلی ابحاث ہیں اس کو ہم بعد میں کیری آن رکھیں گے، چلیں اس مقام پہ ختم کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔